السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول والاثر کی قسط نمبر 31، جو کہ تحریر ہے عبد العزیز شہزاد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابن سلیمان، تو ہی تو ہو وہ آواز جو گونجتی ہے قلب میں، اور آپ ہے اپنی گواہی، مگر سماعت کی استطاعت نہیں کہ وہ پہنچے اس دھن تک کہ جس پہ محو رقص ہے یہ کل کائنات، اور خود وہ خاکی مغرور بھی کہ جو نازاں ہے اپنے اشرف ہونے پر، اور تمہارا وجود جو خود دلیل ہے عدم کا، اور تم اب بھی بے یقین ہو۔ تو بتاؤ ابن سلیمان، تم تاحال کیوں بے یقین ہو؟ ایک تو آپ نے آج کل گھر واپس آتے ہی اپنی اماں بیگم کے کمرے میں پڑ جانے کا نیا تماشا شروع کر دیا ہے۔ اگلی دوپہر مفتاح نے شریفہ کو واصلہ کے رشتے سے باز رکھنے کے لیے ایک آخری بار بڑے طریقے اور تحمل سے بات کی تھی، مگر بے سود کہ وہ شریفہ تھیں کہ جنہوں نے اپنے آگے کسی کی بات ماننا تو کیا سننا تک نہیں سیکھا تھا۔ سو وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا، یعنی وہ مفتاح کی بات پر فوراً سے بیشتر بھڑک اٹھیں، بعد ازاں دھمکی آمیز بلیک میلنگ والا انداز اپنایا۔ یوں اس وقت تو مفتاح ضبط کر کے لوٹ گیا، مگر اب اس کا ارادہ شریف احمد کو اعتماد میں لے کر کوئی مضبوط عملی قدم اٹھانے کا تھا، اور غالباً ایسا ہی کوئی مصمم ارادہ شریفہ نے بھی اسی وقت کر لیا ہوگا، تبھی بے صبری سے شریف احمد کی واپسی کی منتظر تھیں۔ وہ آئے تو پر اپنے نہیں بلکہ لیاقت بیگم کے کمرے میں، جہاں کچھ ہی دیر بعد شریفہ بھی آ پہنچیں اور عادتاً بنا الیک سلیک ہی اپنی کہنی شروع ہو گئیں۔ میں کب سے انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ وہ تو جب 7:30 ہو گئے تو مجھے خیال آیا کہ کہیں آج بھی آپ جب چپاتے یہاں تو نہیں گھس بیٹھے، اور دیکھ لیں میرا اندازہ کس قدر صحیح نکلا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ چونکہ شریف احمد کی پرس ان کی جانب تھی، لہٰذا وہ ان کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھیں، سو بولتے بولتے درمیان میں ذرا توقف کرتے ہوئے پوچھا، کیا سو گئے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ ان کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر اب انہیں غصہ آنے لگا تھا، تبھی 2 قدم آگے بڑھ کر خود ان کے سامنے جا کھڑی ہوئیں، اور کڑے تیوروں سے تکیے پر دھرا ان کا سر اور بند آنکھوں کو دیکھے گئیں۔ اداکاری مت کریں، وہ سلگ کر بولیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میری بات سننا نہیں چاہتے، مگر آپ کو سننا پڑے گی۔ میں صاف بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے واصلہ کے معاملے میں میرا ساتھ نہ دیا تو آپ میرا مرا منہ دیکھیں گے۔ شریف، اب کھول دیں آنکھیں، بس بہت ہو گیا۔ بے نقط بولتے بولتے انہوں نے کروٹ کے بل لیٹے شریف احمد کو اپنے داہنے ہاتھ سے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور ٹھیک اسی پل ان پر یہ بدترین انکشاف ہوا کہ وہ سونے کی اداکاری نہیں کر رہے تھے بلکہ شریف، ان کی بے ساختہ چیخ میں کچھ ایسی وحشت اور جنون تھا کہ گوشہ یافیت کے در و دیوار تک رو پڑے۔ کیا کہا؟ پولیس لے گئی؟ نغمی اپنے شوہر ایوب کے ہمراہ ابھی سے کچھ دیر قبل ہی گھر پہنچی تھی، اور یہاں آ کر اسے جو اطلاع ملی اس کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ پر پولیس ایسے کیسے لے کر جا سکتی ہے؟ عیسیٰ چوری کیوں کرنے لگا؟ حیرت زدہ تھی، طیش یا پھر غم، اس کا اندازہ تو نہیں ہو سکا، البتہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ اس کے لہجے میں جسے صاف طور پر محسوس کر کے عامر بھننا گیا، تبھی تڑق کر بولا، جسے اس بات پر شک ہے کہ وہ چوری نہیں کر سکتا تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ کسے جانے کا کہہ رہے ہو؟ نغمی کو طیش آ گیا۔ یہ گھر میرے باپ کا ہے، اور اس کے بھی جس پر تم چوری کا اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو۔ او ہو! نغمی کو نہ مانتے دیکھ کر رینا آواز کو بہت حلیم اور لہجے کو بے انداز بردبار سا بنا کر بولی، یہ الزام ہم تھوڑی لگا رہے ہیں اس پر نغمی، دیکھو نا پولیس نے خود سوال جواب کر کے پکڑا ہے اسے، اب پولیس کوئی خالی خولی تو نہیں پکڑ سکتی۔ کسے سمجھا رہی ہو رینا؟ عامر رعونت سے ماتھے پر انگنت بل ڈال کر زہر آلود سے لہجے میں بولا، یہ انہی لوگوں کی دی ہوئی شے تو تھی جو آج اس نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ تم اندر چلو، سارا گھر الٹا پڑا ہے، ماسی کو بلا کر صفائی تو کرواؤ۔ ہمارا جو نقصان ہونا تھا ہو چکا، اب آگے کا سوچنا ہے۔ لا نظر سے پردے ذرا سا قیا۔ باورچی خانے میں کھڑی برا چپ چاپ گھی میں تر بتر گرما گرم پراٹھے توے سے اتارنے میں اس قدر انہماک سے مصروف تھی گویا کہ اس سے زیادہ اہم اور قابل توجہ کام اس کی زندگی میں کوئی اور نہ ہو۔ تبھی سرمئی ٹراؤزر اور سرمئی ہی ٹی شرٹ میں ملبوس سوراب خاصی شوخی سے گنگناتا ہوا باورچی خانے میں داخل ہوا، اور اس نے مڑ کر یوں نہ دیکھا کہ وہ تو پہلے ہی پتھر کی ہو چکی تھی، پر وہ سنگ مرمر پر بڑی خوبی سے ضرب لگانے کی اہلیت رکھتا تھا، تو 2-4 قدم مزید اٹھا کر اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا، اور رکابی میں دھرا سنہری خوشبودار پراٹھا چٹکی سے پکڑ کر ذرا سا اوپر اٹھا کر گویا اس کا معائنہ کرتا بولا، واللہ جان سوراب، جمیلہ سے بھی اچھے پراٹھے پکانا سیکھ گئی ہو تم۔ تمہارا حکم تھا، وہ پیڑا توڑتے ہوئے بے تاثر سے لہجے میں بولی، سو مجھے سیکھتے ہی بنی۔ واہ فرما بردار! وہ ہنسا،
پہلے تو بڑا رونا دھونا مچایا تھا کہ مجھے نہیں کرنے یہ ماسیوں والے کام، مجھے تو تم اپنے محل کی رانی بنا کر رکھنے کے لیے لائے تھے نا۔ وہ بڑے ہی بھونڈے اور منہ بگاڑتے انداز میں اس کی نکالی کرتے ہوئے بولا، جس پر ایک پل کو اس کا پراٹھا بیلتے ہاتھ تھمے، پھر وہ عجیب سی ہنسی ہنس کر بولی، ہاں تب عقل نہیں تھی اس لیے رونا بھی آ جاتا تھا۔ اچھا، وہ محظوظ ہو کر بولا، یعنی رونے کا تعلق عقل کے نہ ہونے سے مشروط ہے؟ شاید، یعنی اب تمہیں چونکہ عقل آ گئی ہے تو کچھ بھی سن کر رونا نہیں آئے گا نا؟ ہاں، وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ جلدی سے بولی اور پراٹھا سیکنے لگی۔ تبھی وہ اس پر ایک طنزیہ گہری نظر ڈال کر ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ گھساتے ہوئے بہت مزے سے بولا، چلو یہ تو اچھا ہو گیا، ورنہ میں تو پریشان ہو رہا تھا کہ یہ خبر تمہیں کیسے دوں۔ کون سی خبر؟ اس نے بے توجہی سے پوچھا۔ ماما مر گیا نا تمہارا۔ وہ یوں بولا گویا کہ کوئی معمولی بات ہو، پر وہ ٹھٹک گئی۔ کون؟ اس نے ہکلاتے پوچھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہی تمہاری لیڈی شریفہ کا شوہر۔ وہ تمسخرانہ سی ہنسی لبوں پر سجا کر بتانے لگا، فون کروایا تھا نا اس نے، اسی لیے تو اس اعتبار مورے کے ساتھ میرا اس کے گھر جانا کینسل ہو گیا۔ ارے یہ تمہیں کیا ہوا؟ بیلن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پیر کے انگوٹھے پر جا گرا۔ وہ تکلیف کے مارے دوہری ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ کیا جان؟ وہ اس کی بے طرح روتا دیکھ کر بشاشت سے بولا، ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں کوئی بھی بات نہیں رلا سکتی، اور اب دیکھو اس طرح رو رہی ہو۔ یعنی اب تم مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگی ہو؟ کیا صحیح ہے کیا غلط، ہم تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ نغمے کی موجودگی میں ہی شونا بھی چلی آئی تھی اور گھر کی حالت دیکھ کر ظاہر ہے کہ غمزدہ اور روحانسی سی ہو گئی تھی۔ عامر اور رینا نے ان کے سامنے بھی وہی سب کچھ دہرایا جو نغمی سے بیان کر چکے تھے۔ انہوں نے ساری کتھا عادتاً خاموشی سے سن لی، نغمے کی طرح جرا نہیں کی، مگر اب گھر واپسی کے سفر میں نغمے کی گاڑی میں براجمان خیال آرائی کر رہی تھی۔ کمبخت ماں باپ کا نام پورے خاندان میں اچھال رہے ہیں۔ جو بھی ہے، فکر مند نغمی بولی، پر میرا دل یہ بات ماننے کو راضی نہیں کہ چوری میں عیسیٰ ملوث ہے۔ کیا کر سکتے ہیں بابو، صحبت تو بگڑ گیا نا اس کا، شونا تعصب سے بولی۔ ابو اپنے ہی ساتھ رکھ لیتے تو اچھا تھا، اب بتاؤ خاندان والے کیا کیا بات نہ بنائیں گے۔ چھوڑیں خاندان کو، نغمی بے طرح چڑھ گئی۔ پھر جب شونا نے اس کے انداز پر لب بھینچ کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، جب اس نے خاموشی سے گاڑی چلاتے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے قدرے بے اطمینانی سے کہا، میں کہہ رہی ہوں ایوب ایسا کریں آپ مجھے تھانے لے چلیں۔ تم کیا کرو گی تھانے جا کر؟ انہوں نے خاصی سنجیدگی سے استفسار کیا تو وہ رفیق القلبی سے ترنت بولی، میں انہیں بتاؤں گی کہ عیسیٰ چوری نہیں کر سکتا، انہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور اگر انہیں کوئی غلط فہمی نہ ہوئی ہو تو۔ یہ سوال ایسا تھا کہ جس پر نغمی چپ رہ گئی۔ پھر چند ثانیہ بعد بڑی گمبھیرتا سے سوال کیا، پھر کیا کریں؟ ایسے ہی چھوڑ دیں؟ فکر مت کرو، میں صبح جاتا ہوں اس کے پاس۔ عدت پوری ہونے کا انتظار نہیں کروں گی میں نے سوچ لیا ہے، سہراب کو بلوا کر سادگی سے واسلہ کا نکاح پڑھوا دوں گی۔ شریفہ کو ملنے والا یہ غم کچھ ایسا بے وزن بھی نہیں تھا، مگر کیا کیجیے کہ ان کی ذات کا غرور اور ہستی کا زوم اس قدر بھاری تھا کہ جو اس عظیم نقصان پر غالب آ گیا۔ یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ وہ اپنے شریک سفر کی دائمی جدائی سے غمزدہ نہیں تھیں، وہ تھیں، مگر کچھ ایسی نڈھال نہ ہوئی تھیں کہ اپنی سدھ بدھ ہی کھو دیتیں۔ حواس ان کے سلامت تھے اور ذہن پہلے سے بھی زیادہ متحرک۔ غم روزگار دیکھنے کو جواں سپوت موجود تھا اور ہمت افزائی کو آس پاس مخلص افراد خانہ۔ سو وہ مخصوص حالات جو بیوگی کے ساتھ عام طور پر جڑے ہوتے ہیں، ان کا انہیں سامنا نہ تھا۔ شاید اس لیے ان کی آواز کا آہنگ اور لہجے کا تنتنا برقرار تھا، اور عزائم کی پختگی بھی۔ وہ اس وقت ہلکے نیلے رنگ کا سوتی جوڑا پہنے خلاف عادت سر دوپٹے سے ڈھانپے اپنے بستر پر براجمان بالمقابل موجود عارفہ سے مخاطب تھیں، جو آپ بہتر سمجھے بھابھی بیگم۔ عارفہ ان کے سامنے سے زہرانے کی خالی برتن سمیٹتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، پر وہ آیا نہیں تدفین میں، حالانکہ اطلاع تو شاید آپ نے اسے کروا دی تھی۔ اچھا یاد دلایا۔ وہ اپنے ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ مارتے بولی، اب باہر جا رہی ہو تو واصلہ کو ادھر ہی بھیج دینا، فون کرواؤں گی اس سے، پوچھو تو صحیح کہاں رہ گیا بچہ۔ آفس کی طرف سے لندن گئے ہوئے ہیں، آنا ممکن نہیں تھا۔ تھکا تھکا سا مفتا جو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ان کے آخری جملے سن چکا تھا، سنجیدگی سے بولا، کون لندن گیا ہوا ہے؟ شریفہ چونکی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ عباد بھائی کی۔ وہ یہی سمجھا تھا، سو روانی سے کہہ گیا، مگر شریفہ تند ہو گئی، جسے باپ کے جنازے میں شریک ہونے کی بھی توفیق نہ ملی، میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے۔ وہ سخت برہمی سے بولی، یہ ہے میری اولاد
جسے ماں کے اکیلے رہ جانے کا بھی خیال نہیں۔ ہائے شریف، مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ گئے؟ میری تو اولاد بھی اپنی نہیں، ان کے واویلے پر شاید، بلکہ یقیناً اپنی زندگی میں پہلی بار مفتہ انہیں روکے ٹوکے بنا بہت بسمدگی اور شائستگی سے قریب دھری کرسی پر چپ چاپ سر نہوڑے بیٹھ گیا تھا۔ شریف احمد کی موجودگی میں اسے کبھی ایسے خالی پن اور بے صاحبانی کا احساس نہ ہوا تھا جیسا کہ اب ہو رہا تھا۔ مستضاد بڑے بھائی کا سرد رویہ، ہاں یہ بات اپنی جگہ درست کہ وہ اس وقت واقعی لندن میں تھے، مگر فون تو ان کے پاس تھا نا۔ مگر کیا کیجیے کہ انہوں نے اپنے دل کے توڑ دیے جانے کا بدلہ شاید ان سب سے ہی لینے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں بھابھی بیگم؟ عارفہ کو ان کے غم کا بخوبی احساس تھا، تو تسلی دینے کی خاطر نرمی سے بولی، اولاد تو آپ کی ماشاءاللہ بہت فرما بردار ہے۔ خاک فرما بردار ہے؟ شریفہ جیسے تڑپ کر بولی، عباد کا حال تمہارے سامنے ہے، اور یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ تو شروع سے ہی میرا دشمن رہا ہے۔ اس الزام پر مفتہ نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر بہت شکوہ کناں اور افسردہ نگاہوں سے ماں کا چہرہ دیکھا تھا۔ عارفہ جو اس کی جانب متوجہ تھیں، اس کی رنجوڑ نگاہوں سے مترشح کیفیت دیکھ کر اس کا دل بھر آیا، سو نم آواز میں اس بار شریفہ کو ذرا احساس دلاتے لہجے میں بولی، خدا نخواستہ بھابھی، بیٹا ہے آپ کا، دشمن کیوں ہونے لگا؟ بہت محبت کرتا ہے آپ سے۔ محبت کرتا ہے تو اس سے کہو کہ خاموشی سے میری بات مان کر واصلہ اور سہراب کا نکاح ہونے دے۔ وہ آسانی سے کہاں ماننے والی تھیں، سو فوراً سے بیشتر محبت کا ثبوت طلب کر لیا۔ مان جاتا۔ مفتہ کی اسی رٹ پر تیز ہو کر بولا، اگر مجھے میری بہن کی خوشیوں کی پرواہ نہ ہوتی تو؟ خوشیاں تو پیسے ہی سے حاصل ہوتی ہیں ساری۔ شریفہ اپنی دانست میں بہت پتے کی بات کرتے بولی، اور وہ بہت ہے اس کے پاس، ورنہ شوہروں کا کیا ہے، وہ تو بعد میں سارے ہی کمبخت بیوی میں 100 کیڑے نکال کر اپنی منمانی کروانے والے بن جاتے ہیں۔ پر ڈیڈ تو ایسے نہیں تھے موم، وہ گلوگیر آواز میں برملا کہہ گیا، منمانی تو اس گھر میں ہمیشہ آپ کرتی رہی ہیں، میں نے تو ہمیشہ انہیں آپ کے فیصلوں کا مان رکھتے دیکھا، آپ کو ہر بات ہر معاملے میں مقدم اور خود پیچھے ہو گئے۔ آپ بولتی رہیں اور وہ خاموش ہو گئے، اتنے چپ کہ خاموشی اڑ کر قبر میں جا لیٹے۔ عارفہ بے ساختہ رونے لگی تھیں، پر شریفہ بھڑک اٹھیں، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا میں نے مار دیا ہے تیرے باپ کو؟ مرتے تو سب اپنی ہی موت ہے، مفتہ بولا، پر وجہ بھی تو آخر کوئی نہ کوئی بنتا ہی ہے نا۔ سنا تم نے؟ وہ جاہل عورتوں کی طرح چلا کر آنسو پوچھتی عارفہ سے مخاطب ہو کر بولی، شریف کی موت کی وجہ یہ مجھے قرار دے رہا ہے، اور تم کہہ رہی تھی کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کوئی محبت نہیں، اسے بس میری مخالفت کا شوق ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں تو یوں ہی سہی۔ وہ بالآخر ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے پرتپش لہجے میں بولا، ڈیڈ کے بعد میری فیملی میری ذمہ دار ہے، اور واصلہ کا سرپرست میں ہوں، سو اسی حیثیت سے میں آج اور اسی وقت اسے ارسم سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہاں بھئی، کیا بات ہے کہو۔ جس وقت ایوب تھانے میں داخل ہوئے، انسپکٹر سمیت سارا عملہ کسی ہوٹل سے مال غنیمت کی طرح سمیٹے گئے چرخے جھنجھوڑنے میں مصروف تھا، لہٰذا انہیں کچھ دیر باہر بیٹھ کر انتظار کرنے کو کہا گیا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد جب وہ سارے چرخوں کی ہڈیاں تک چبا کر فارغ ہو گئے، تب انسپکٹر نے انہیں اندر طلب کیا اور مسالے سے سنے ہاتھ رومال سے پوچھتے ہوئے خاصے بیزار اور ازحد بد تہذیب سے لہجے میں پوچھا، دراصل میں عیسیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ فی الحال وہ واقعی محض اس سے ملاقات ہی کی غرض سے آئے تھے کہ ذہن میں یہی تھا کہ اگر وہ الزام واقعتاً درست ہوا تو اس صورتحال میں اس کی ضمانت کا عمل صاف طور پر خود کو مصیبت میں ڈالنے کی بات تھی۔ اپنے وکیل سے اس بابت وہ تفصیلی مشورہ کر کے آئے تھے، اور اسی کی صلح پر فی الوقت وہ اس سے ملاقات کر کے چند سوالات کرنے کے لیے آئے تھے، جن کے جوابات کی روشنی میں یہ طے کرنا تھا کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ کون عیسیٰ؟ انسپکٹر نے تیلی سے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے ذرا بے دہانی سے استفسار کیا۔ وہی جسے آپ اپنے گھر میں ڈکیتی کروانے کے شبہ میں گرفتار کر لائے ہیں، ایوب نے ذرا محتاط سا لہجہ اختیار کرتے یاد دلایا، تو یخلق سیدھا ہو بیٹھا۔ اوہ اچھا وہ، جی وہی، پر ایسا ہے کہ وہ تو اب ہمارے پاس نہیں ہے، انسپکٹر نے بہت سنبھل کر بتایا۔ ایوب متحیر ہو گئے، آپ کے پاس نہیں ہے؟ وہ حیرانی سے پریشان ہو کر بولے، تو پھر کہاں گیا؟ ہمیں کیا پتا کہاں گیا، انسپکٹر تیوری چڑھا کر اجنبیت سے بولا۔ پر ایسے کیسے کہیں جا سکتا ہے؟ ایوب اچنبھے سے بولے، آپ نے اسے چھوڑ کیسے دیا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھ لگے شکار کو اتنی آسانی سے کیسے جانے دیا۔ انسپکٹر بھی غالباً ان کی بات کا مفہوم سمجھ گیا، سو انہیں گھور کر بولا، آیا تھا کوئی ان کا ہوتا سوتا، ضمانت کروا کر لے گیا اپنے ساتھ۔
کون آیا تھا؟ کھانا کھا لیجئے سر۔ وہ مفلوج ذہن اور پتھرائے احساسات کے ساتھ پلنگ پر بہت خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا کہ تبھی شجاع سکندر ہاتھوں میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئے اور اس کے نزدیک ٹرے دھرتے ہوئے بہت ملائمت سے بولے، کھانا؟ اسے چند ساتیں لگی تھیں ان الفاظ کو سمجھنے میں جو سامنے کرسی پر براجمان ہو جانے والے شجاع سکندر کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ جی سر، کھانا کھا لیجئے، پھر اس کے بعد غسل کر کے آرام سے سو جائیے گا۔ اسے بغور دیکھتے شجاع ہنوز نرمی سے بولے تھے۔ سو جاؤں؟ اس نے آہستگی سے گردن گھما کر جیسے پورے کمرے کا جائزہ لیتے تعجب سے کہا، یہاں سو جاؤں؟ پر یہ تو میرا گھر نہیں ہے۔ جی سر، یہ آپ کا نہیں، میرا غریب خانہ ہے۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ الجھن تھی۔ شجاع سکندر مسکرا دیے۔ کیسے آ گئے؟ انہوں نے معنی خیزی سے دہرایا۔ دراصل شجاع سکندر کا تعلق پولیس کی اس شاخ سے تھا کہ جسے عرف عام میں خفیہ کہا جاتا ہے، سو تھانہ، پولیس، کورٹ، کچہری ان کی زندگی کے محور اور مدار یہی تھے۔ پر وہ روز اس تھانے کیوں پہنچے کہ عیسیٰ نے کچھ دیر بعد آنا تھا؟ اس کا جواب صرف اور صرف کاتب تقدیر ہی کے پاس تھا۔ دراصل میں اس وقت کسی کے ساتھ ایک کام کے سلسلے میں وہاں موجود تھا کہ جب پولیس اسے پکڑ کر وہاں لائی۔ عیسیٰ تو اس وقت پتھر کا بت بنا ہوا تھا، سو اس نے تو شجاع کو نہیں دیکھا، اور شاید دیکھ بھی لیا ہو تو ذہن سن ہو چکا تھا، سو پہچان نہیں پایا، اور ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا۔ یوں شجاع سکندر نے بہت سرسری سے لہجے میں اس کی گرفتاری کی بابت معلومات بآسانی حاصل کر لیں، اور جب ایک رات گزرنے کے بعد اس کی ضمانت کو کوئی نہ پہنچا تب انہوں نے ایک فیصلہ کرتے کوئی نہ کوئی چکر چلا کر اپنے ایک بندہ کو تھانے بھیج کر اس کی ضمانت کروائی اور بعد ازاں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ یوں عیسیٰ کی بے غرض کی گئی نیکی اپنا دائرہ مکمل کر کے دوبارہ اس تک آ پہنچی، اور اس وقت شجاع سکندر کے گھر کی انیکسی میں ہی موجود تھا، اور اس کی ذہنی حالت اس درجہ مخدوش تھی کہ اپنے گھر میں واپس جانے کا خیال تک نہ آیا۔ فی الحال شجاع سکندر نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ کچھ عرصے سے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر پرسکون ہونے کے بعد آئندہ کا لائے عمل تیار کر سکے۔ اور وہ لائے عمل کیسا ہونا تھا، یہ تو وہی بتا سکتا تھا جو اس وقت ذہنی طور پر تباہ، جسمانی طور پر ناکارہ اور معاشرتی طور پر مکمل برباد ہو چکا تھا، اور جو سامنے رکھے کھانے کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ کون سا سالن ہے اور وہ اسے کھانا بھی ہے یا نہیں۔ تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں، کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں۔ کچھ دن شریف احمد کے غم میں رہ کر وہ خود ہی معمول کی جانب لوٹ آئی تھیں۔ اس روز اپنی جز وقتی ملازمت جمیلہ سے پورا گھر اپنی نگرانی میں صاف ستھرا کروا کر اس کی روانگی کے بعد غسل کر کے نکلی تو بس اچانک ہی دل چاہا کہ ٹیرس پر جا کر کھلی فضا میں سانس لے۔ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے جو ہی اس نے ٹیرس کے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا تو مان اسے یاد آیا کہ اسے تو سہراب مغفل رکھتا ہے کہ اسے ٹیرس یا چھت پر ہی کیا لان میں نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ گھٹن کا احساس اچانک ہی اس پر حاوی ہوا، اور ایسے میں دوسرے کمرے سے باہر آتی نغمے کی آواز وہ بڑے بھرپور انداز میں چونکی اور حقیقتاً تیر کی سی تیزی سے کمرے کی جانب لپکی۔ میں اگر کہوں تم سا ہنسی کائنات میں نہیں ہے کوئی۔ سوراب گہری سرمئی پتلون اور دہکتے ہوئے سرخ رنگ کی بیش قیمت قمیص میں ملبوس اپنے ہمہ وقت ماتھے پر گرے رہنے والے ریشمی بالوں کو جلد سے اچھی طرح جمائے پرفیوم کی متعدد بوتلیں خود پر انڈیلے، کمرے میں پڑے دیوان پر ترچھے انداز میں نیم دراز آنکھیں بند کیے، لبوں پر مسرور سی مسکراہٹ سجائے اسپیکر پر بکھرتے نغمے کے بولوں کو بڑے جذب سے ہمراہ گنگنانے میں منہمک تھا کہ مانورا نے جا کر لیپ ٹاپ کا سوئچ ہی بند کر دیا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ خیالات کا حسین ربط ٹوٹا تھا، سو اس نے بھنا کر غصے سے آنکھیں کھولیں اور سامنے کھڑی برا کو دیکھ کر بے طرح اڑایا۔ یہ آج تم کس کو سن رہے ہو؟ میں کسی کو بھی سنوں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ اعتراض نہیں، حیرت ہے، وہ بے ساختہ بولی، کہ تمہاری پسند بدل کیسے گئی؟ کیسے بدل گئی؟ اس استفسار پر دفعتاً اس کا موڈ بدل گیا اور بہت لطف لینے والے انداز میں مسکرا کر کہنے لگا، ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے، تو پھر جواب دو۔ وہ مسر ہوئی۔ سوراب خان زادہ سے جواب طلب کرنے والا بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ انگڑائی لے کر اپنی جگہ سے اٹھتا بولا، گھور کیا رہی ہو؟ ہٹو میرے سامنے سے، جا رہا ہوں میں، رات دیر ہو جائے گی، میرا انتظار مت کرنا۔ وہ اسے ہاتھ سے ایک جانب دھکیل کر آگے بڑھ گیا، اور بے ارادہ مڑ کر اس کی پشت کو تکتی ورا نے صاف دیکھا کہ اس کے قدم زمین پر نہیں بلکہ کہیں اور پڑ رہے تھے۔ کہاں پڑ رہے تھے، یہ جاننے کو وہ سراپا اضطراب بن گئی تھی۔
کیسی ہو؟ مفتہ کا واصلہ کو ارسم سے منسوب کرنے کا اعلان جہاں شریفہ کے لیے بھونچال ثابت ہوا تھا، وہیں عارفہ تو یہ سن کر بے ساختہ خوشی سے رو پڑی تھیں، گو کہ مفتہ نے جذباتی ہو کر اس ضمن میں ان کی رائے لیے بغیر ہی اپنے طور پر جیسے سب ہی کچھ طے کر دیا تھا، مگر ظاہر ہے یہ رجا کا ارسم کے حوالے سے دیا گیا اعتماد ہی تھا جس کی بنیاد پر اس سے یہ جذباتی حماقت سرزد ہو گئی۔ مگر ہو گئی تو ہو گئی کہ یہاں بھلا اس رشتے کے جڑ جانے پر کسے اعتراض تھا؟ بلکہ اس مرتبہ تو آئینہ نے بھی ماں کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سہراب نہ تو شریف احمد کے جنازے میں شریک ہونے آیا، نہ بعد ازاں تعزیت کے لیے اپنی مورے کو لے کر آنے کی زحمت ہی کی، تو ایسے بد اخلاق اور بے پرواہ شخص کا کیا اعتبار؟ اور پھر اب تو ان کے خاندان کے ساتھ ورا کا قصہ بھی جڑا ہوا ہے، اسے خود اپنے سسرال میں اسی وجہ سے کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے، سو ایسے میں اس رشتے کا جڑ جانا ہی مناسب تھا۔ دوسری جانب عارف احمد بھی شریفہ کے انکار کے سبب متحمل تھے، مگر جب عارفہ نے مناسب ترین الفاظ میں ارسم کی واصلہ کے لیے پسندیدگی کے بارے میں آگاہ کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر اس رشتے کو باقاعدہ طے کرنے سے پہلے ایک بار واصلہ کی رائے جاننے کا کہا۔ ظاہر ہے رجا کے علاوہ کس نے جاننی تھی؟ اب رجا نے یہ کیا کہ رائے وائے جاننے کے بجائے سیدھا ارسم اور واصلہ کو ٹیرس پر آمنے سامنے کر دیا کہ بھئی جو کچھ بھی کہنا سننا ہو وہ آپس میں کہہ سن لو، اور خود درمیان سے نکل گئی۔ یوں اب ہونک بنی واصلہ اور ذرا کسایا ہوا ارسم ٹیرس پر آمنے سامنے تو خیر نہیں، البتہ ذرا فاصلے پر ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ واصلہ بے طرح اپنی انگلیاں چبانے میں مصروف تھی تو ارسم ہر 2 منٹ بعد گلا کھنکارنے میں، اور پھر جب اس کے گلے نے مزید کھنکرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر وہ ذرا سا کسیا کر مدھم آواز میں بولا۔ ٹھیک کہنا تو وہ یقیناً ٹھیک ہی چاہ رہی ہوگی، مگر منہ سے لفظ یہی برآمد ہو سکا۔ ٹھیک؟ ارسم نے بے ساختہ گردن گھما کر اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ ٹھی نہیں، وہ جو انگلیاں چبا چبا کر تھک چکی تھی خفگی سے بولی۔ ٹھیک کہا ہے۔ او اچھا اچھا، ارسم نے سر زور زور سے اس بات میں ہلایا۔ چلو شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، ورنہ اتنے دن سے تو رو رو کر خود کو ہلکان کر رکھا تھا۔ آپ اتنے دن سے مجھے دیکھ رہے تھے؟ اب کچھ اعتماد بحال ہو رہا تھا، سو واصلہ نے بات برائے بات کی غرض سے پوچھ ڈالا۔ اتنے دن سے نہیں؟ اس کے لبوں کی تراش میں بے ساختہ تبسم نمودار ہوا۔ برسوں سے فقط ایک تم ہی کو تو دیکھتا رہا ہوں۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ؟ خود پر رحم کھاتے دیکھ کر اسے شدید غصہ آ گیا، تبھی تیز ہو کر بولی۔ موم کہتی ہیں کہ میں ہونک لڑکی ہوں اور مجھے چشمہ بھی لگا ہوا ہے، تو یہ کہ ایک ہونک لڑکی جسے چشمے والی کو کون دیکھتا ہے؟ وہ اداس ہو گئی، پر وہ ترنت بولا۔ ایک واجبی سا پرانے گانے سننے والا دیکھتا ہے نا۔ اچھا، اب یہ کس کا ذکر تھا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ کون ہے وہ؟ تمہیں سامنے کھڑا میں دکھائی نہیں دے رہا؟ ارسم بھننا گیا۔ وہ جھنجھلائی۔ آپ تو نظر آ رہے ہیں، پر آپ واجبی تو نہیں۔ واقعی؟ وہ شاد ہو گیا۔ یعنی تم مجھے خوبرو سمجھتی ہو؟ اب اس پر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کہے، تب وہ سر جھٹک کر دھیرے سے بولا۔ جانے دو، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے ناولوں کے ہیرو کی طرح ڈیشنگ نہیں ہوں، پر میں تو ڈراؤنے ناول پڑھتی ہوں، اس نے معصومیت سے بتایا، اور ان میں موجود ہیرو تو آپ جیسے ہی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ارسم بے ساختہ بولا۔ کیا جان لیوا صاف گوئی ہے، مجھے تمہاری یہی باتیں تو پسند ہیں۔ اس پر وہ چند ثانیے چپ کی چپ رہ گئی، پھر کچھ دیر بعد بے یقین سے لہجے میں پوچھا۔ واقعی پسند ہیں یا پھر حالات کے ہاتھوں مجبور؟ او ہو، ارسم نے ذرا برا مانتے ہوئے درمیان ہی سے اس کی بات قطع کر دی۔ ایسے کون سے حالات پڑ گئے تم پر جو مجھے مجبور کر دیا گیا تم سے شادی کرنے پر؟ آپ جانتے ہیں کہ ورا کے بعد سب لوگ ہمارے گھر کے بارے میں بہت عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ واصلہ کیا کہنا چاہتی ہے، سو یفلک سنجیدہ سا ہو کر بولا۔ ہاں جانتا ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان حالات میں اس رشتے کے بارے میں جو کچھ تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی بیجا نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت تمہیں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ یہ رشتہ 100% میرے رضامندی اور دیرینہ خواہش پر جوڑا جا رہا ہے۔ ہاں اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بلا جھجک کہہ دو۔ وہ جو کہہ رہا تھا سچ ہی کہہ رہا تھا کہ اس کی واصلہ کو دیکھتی نرم نگاہوں سے اس کی نیت اور ارادے کی شفافیت عیاں تھی۔ یہ اظہار کا لمحہ تھا جو اس نے واصلہ کے اقرار سے مشروط کر کے اسے ایمان بخشا تھا، سو اس پل دل میں ایک عجیب سی کیفیت جاں گزین ہوئی، ایک لطیف گنگناتی پھور پھور کو شاد کرتی بے نام سی کیفیت۔ کیا ہوا؟ وہ اسے اس درجہ گہری سوچ میں ڈوبتا دیکھ کر فکرمند ہو گیا۔ کیا سوچنے لگیں؟ کیا کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ نہیں نہیں، اعتراض تو کوئی نہیں، وہ اس کی آواز پر بوکھلا کر بولی تھی۔ اور جو بولی تھی؟ ارسم بڑے جاندار انداز سے مسکرایا۔
جان سی محبوبہ ہو میری، یہ کب میں نے سوچا تھا۔ ہاں تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا، وہ بے ساختہ گنگنایا تھا۔ واصلہ کا منہ بن گیا، اسے ٹوکنے کی خاطر بولی، ارسم ارے ارے۔ ارسم نے انگشت شہادت دباتے ہوئے متنبہ کیا، بھائی مت کہنا، اس کے علاوہ جو جی چاہے کہہ سکتی ہو۔ کہہ دوں؟ ہاں کہہ دو تو سنیں۔ آپ کچھ نئے گانے نہیں سیکھ سکتے؟ وہ کیوں؟ ارسم چونکا۔ وہ یوں کہ ابھی آپ نے جو کچھ بھی گایا ہے، میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کون سا گانا ہے۔ وہ خاصی بے مزہ ہوئی۔ ارسم نے بڑی میٹھی نظروں سے اسے دیکھا اور بہت دل سے مسکرا کر بولا، چلو کرتے ہیں تمہاری شکایت دور۔ وعدہ ہے کہ اگلی بار جب پھولوں کی سیج پر ملیں گے تب میں تمہیں نئے زمانے کے گانے سنا کر حیران۔ ارے ارے کہاں جا رہی ہو؟ وہ بڑے جذب سے اپنے عزائم بیان کر رہا تھا جسے فی الوقت سننے کی طاقت واصلہ میں نہیں تھی، سو وہ سر پر پیر رکھ کر فی الفور وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ تب ارسم نے ایک آسودہ سی سانس اپنے سینے سے خارج کی اور خود بھی اندر قسم بڑھ گیا کہ رجا کو بتا سکے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں وہ نعمت لکھ دی ہے کہ جسے حاصل کرنے کا تصور بھی وہ اب سے کچھ ماہ پہلے تک نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی مسئلہ تھا اسے گھر میں بیٹھ کر حل کرتے، یہ لڑائی کو تھانے کچہری تک لے جانے کا کیا جواز تھا؟ شاکر کا فون نغمی کے پاس آیا ہوا تھا اور وہ اس کی زبانی ڈکیتی کا واقعہ اور بعد کے حالات جان کر سخت برفتگی سے گویا تھی۔ ایوب گئے تھے پولیس اسٹیشن، نغمی نے روحانچے سے لہجے میں مزید بتایا، مگر وہاں پتہ چلا کہ کوئی اس کی ضمانت کروا کر اسے اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ کس نے کروائی ہے اس کی ضمانت؟ وہ یک لہجہ توقف سے بولے، پتہ نہیں کون تھا۔ نغمی خود بڑی الجھن آمیز حیرت میں تھی، سو اس نے ایسے لہجے میں انہیں بتایا تو وہ بے طرح چڑ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ناپسندیدگی سے بولے، اپنا کوئی نام اتا پتہ تو لکھوا کر گیا ہوگا نا وہ ضمانتی؟ جی نام پتہ سب تھا، نغمی نے اس مرتبہ انہیں اصل پریشانی سے آگاہ کرتے بتایا، پر عیسیٰ اس پتے پر نہیں ملا۔ تو اس کے نمبر پر رابطہ کرو، اسے تو پولیس لے کر گئی تھی اپنے ساتھ، وہ تعصب سے بولی۔ فون تو گھر ہی پڑا رہ گیا تھا اس کا۔ وہ رنجیدگی سے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے بولے، اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا گھر میں؟ ہم تو جیسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہ گئے ان دونوں کی وجہ سے۔ وہ میزان عدل ہاتھ میں تھامے گویا کہ حابیل اور قابیل کے اعمال برابر تول رہے تھے، حالانکہ آفاقی سچ تو یہ ہے کہ حق اور باطل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں، کسی طور نہیں۔ پر وہ نہیں سمجھ رہے تھے، یا پھر دیدہ دانستہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ دوسری جانب شجاع سکندر کے بے پایاں مہربانی اور محسن نوازی کے سبب تاحال اس کی انیکسی میں قیام پذیر عیسیٰ گویا کہ ہر احساس سے ماورا ہو چکا تھا۔ وہ محض اپنے گھر ہی نہیں، جیسے خود سے بھی بچھڑ گیا تھا۔ وہ سارا دن یوں ہی کمرے میں پڑا صبح سے شام کر دیتا۔ اسے اب کوئی کام نہیں تھا، اب اسے کہیں نہیں جانا تھا، اس کا کوئی ماضی کوئی حال نہیں تھا، اور جس کا کوئی حال نہ ہو اس کا بھلا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ اس کا دل، روح اور ذہن سب مر چکا تھا، پر نہ جانے جسم کیوں زندہ دکھائی دیتا تھا، اور وہ جان ہی نہ سکا تھا۔ جو یہ راز جان جاتا۔ آہا، جو میں نے چاہا تھا سو پا لیا۔ رینا دن میں کئی بار پورے گھر میں چکر لگا کر آسودگی بھری سانس لیتی تھی۔ اس واردات نے اس کی زندگی کو کیسی خوشی اور راحت سے لبریز کر دیا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا، اور خیر اگر کوئی پوچھتا بھی تو اس نے کون سا کسی کو بتا دینا تھا؟ یہ تو ایک ایسا راز تھا کہ جس کی بنیاد پر اس کا رنگ محل استادہ تھا، اور وہ وہاں کی بلا شرکت غیر ملکہ۔ یہ لڑائی لڑتے لڑتے اس کے جگر گوشے سن بلوغت تک پہنچنے میں محض 2-3 برس ہی پیچھے رہ گئے تھے، اور اب اسے یکسوئی سے اپنی ساری توجہ ان کے مستقبل پر مرکوز کرنا تھی، اور وہ کر بھی رہی تھی۔ عامر کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا، ان کی زندگی آسودگی، خوشحالی اور عیش و عشرت سے عبارت تھی۔ ان دنوں رینا رینا، عامر مسرت آمیز لہجے میں اسے پکارتا آ رہا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ جو ٹی وی لاؤنج میں دھرے صوفے پر براجمان، ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیگم صاحبہ بنی بیٹھی تھی، ناز بھرے لہجے میں بولی، سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ چھٹیوں میں اس بار بچوں کو جہاز میں گلگت لے کر چلیں۔ گلگت؟ وہ یہ سن کر منہ ذرا ٹیڑھا سا کر کے تمسخر سے مسکرائی، میں تو سمجھ رہی تھی تم دبئی یا سنگاپور لے جانے کی بات کرو گے۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھتے بولا، اگلا ٹرپ وہیں کا ہوگا۔ اوہ واو، تو یہ ہے تمہارا گھر؟ وہ سہراب کے ہمراہ لان سے گزر کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتے ہوئے چہار اطراف میرون
میرون چمکدار لپسٹک سے سجے اپنے نمگداز لب گول کر کے بے ساختہ توصیفی لہجے میں بولی تو سہراب جہاں کا تہاں پڑا اسے دیکھے گیا۔ وہ میرون ٹاپ اور سیاہ ٹخنوں تک آتے اسکرٹ میں ملبوس 20-21 سالہ بے پناہ پرکشش چہرے اور متناسب ترین سراپے کی حامل دوشیزہ تھی کہ جس سے سہراب کی ملاقات سرور شاہ نے اپنے ہاں منعقد ایک پارٹی میں کروائی تھی۔ نام اس کا ادا تھا، سو اس نے اسم میں مسمی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے سہراب جیسے آسان شکار کو محض 2-4 ملاقاتوں ہی میں اپنی اداؤں سے گھائل کر لیا تھا۔ یوں آج وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر دکھانے لے آیا تھا کہ اسے کون سا کسی کا لحاظ یا ڈر تھا۔ سو اب وہ اسے ذو معنی پیغام دیتی نگاہوں سے دیکھتے ایک عاشقانہ سی آہ بھر کر جواباً بولا، حق ہاں، گھر نہیں مکان کہو، گھر تو گھر والی سے بنتا ہے، وہ بھی تو ہے نا اندر موجود۔ حالانکہ اس کے اندر موجود ہونے یا نہ ہونے سے اس جیسی ستاروں پر کمند ڈالنے کی شوقین کو چندہ فرق نہ پڑتا تھا، مگر پڑتا یا نہ پڑتا پر جتانا ضروری تھا، سو بہت نروٹے سے لہجے میں جتایا۔ سہراب کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ گھر والی تو وہ ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کر روح کو سکون ملے اور جسم کو راحت۔ وہ منہ بنا کر بولا، اس لیے تم اس کا ذکر مت کرو۔ چلو نہیں کرتی، وہ اس پر احسان کرنے والے انداز میں بولی، پر اب یہاں سے تو چلو، بہت گرمی ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں چلو، سہراب بدبیانہ انداز میں بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے چلا آیا، اور جس کا ذکر تک کرنا اسے اس سمے پسند نہیں کر رہا تھا، وہ عین اس لمحے اپنے لیے چائے بنا کر باورچی خانے سے نکلتی دکھائی دی اور انہیں دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ چلو یار، تم کیوں رک گئی ہو؟ جہاں ورا اسے دیکھ کر اپنی جگہ جم گئی تھی، وہیں ادا بھی اس مومی مجسمے کا حسن دیکھ کر لڑکی ہونے کے باوجود دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی تھی۔ تو سہراب ذرا چڑھ کر اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، پر اس کی آواز سن کر متحرک ادا نہیں بلکہ ورا ہوئی۔ یہ اس نے طوفانی رفتار سے سہراب کے نزدیک پہنچ کر سامنے کھڑی نوارد کے بارے میں استفسار کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ادا ہے، وہ بنا جھجکے انتہائی ڈٹائی سے اس کی نیلگوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ کون ادا؟ وہ غرائی تھی۔ تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں میں، وہ رعونت سے بولا، بڑا حلق کے بل چلائی۔ تم پابند ہو سہراب خان زادہ، میں بیوی ہوں تمہاری، اس طرح کی رکیل نہیں۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور وہ سہراب کا گریبان پکڑے دیوانوں کی طرح بولے چلی جاتی تھی کہ تبھی اچانک چٹاخ، سہراب نے ایک زناٹے دار تھپڑ پوری قوت سے اس کے گلابی رخسار پر دے مارا۔ ادا کو جس کے تیور ورا کے لبوں سے برآمد ہونے والے اس کے اس اخلاق سے گرے ہوئے لفظ نے بگاڑ دیے تھے، اسے اس تھپڑ نے خاصا مزہ دیا۔ یہ ہے میرا جواب، وہ سرد لہجے میں بولا، اب ہٹو ہمارے راستے سے۔ وہ اسے حقارت سے ایک جانب دھکیلتا ادا کو ساتھ لیے دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہاتھ تو اس نے پہلے بھی بہت بار اٹھایا تھا، پر اس پل ورا کو لگا جیسے وہ مر گئی ہے، پر نہیں۔ کچھ دیر بعد بند کمرے سے باہر آتے نغمے کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ وہ تو ابھی زندہ تھی، مگر کیا واقعی وہ زندہ تھی؟ حدیقہ سے میں نے کہا تھا کہ رجا کے لیے کوئی رشتہ بتائے، کہنے لگی، ابھی تو چھوڑ ہی دو یہ ذکر، تو بہتر ہے 2-4 سال بعد جب ورا کے قصے کی گرہ مکمل بیٹھ جائے گی تب کچھ سوچنا۔ شریفہ کے لاکھ انکار اور ناپسندیدگی کے باوجود مفتاح نے واصلہ کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے ایک سہانی شام گھریلو تقریب میں اسے ارسم سے منسوب کر دیا تھا۔ باقاعدہ شادی شریفہ کی عدت پوری ہونے کے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ اس جرم کی پاداش میں کچھ دن تو شریفہ سبھی سے روٹھی رہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ عارفہ کی کوششوں کے سبب وہ اب ان سے معمول کے مطابق گفت و شنید کرنے لگی تھیں۔ ارسم اور واصلہ کی جانب سے ذہن مطمئن ہوا تو عارفہ کو اب فطری طور پر رجا کی فکر نے آ گھیرا، سو انہوں نے اس کے لیے ایک رشتہ کروانے والی واقف کار خاتون سے رابطہ کیا اور جواباً اس نے جو کچھ کہا اس نے حقیقتاً عارفہ کو اس قدر پریشان کر دیا کہ وہ حواس باختگی کی حدود میں داخل ہو گئیں۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ جو وہ اس وقت اس بات کا ذکر شریفہ کے سامنے کر گئی تھیں۔ اب آپ ہی بتائیے بھابھی بیگم، وہ بہت تشویش سے گویا تھیں، کہ اگر میں 2-4 سال بعد رجا کے لیے سوچنا شروع کروں گی تو رشتے ملنے تو اس کی عمر کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ہاں عمر تو ہو جائے گی۔ دن کے وقت چونکہ عارف غیر موجود ہوتے تھے سو شریفہ بڑے آرام سے کچھ دیر لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی تھیں اور وہ اس وقت وہیں براجمان سر اس بات میں ہلا کر کہہ رہی تھیں، اور تمہاری رجا تو ہے بھی اس بدبخت ورا کے ساتھ کی، مگر بھئی یہ سب تو مجھے
مگر بھائی یہ سب تم مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ میں مفتاح کے لیے اسے نہیں مانگ سکتی۔ ارے عارفہ بے ساختہ شرمسار سی ہو گئی۔ خدا نخواستہ میرے بتانے کا یہ مطلب تھوڑی تھا بھابھی بیگم۔ خیر مطلب جو بھی تھا تمہارا، پر تم اچھی طرح جانتی ہو نا کہ کرتا وہ اپنی ہی مرضی ہے۔ دیکھو نا واصلہ کو کیسے میرے نہ چاہنے کے باوجود ارسم کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ وہ رنجیدہ سی ہو کر بولی، کیا کیا نہ سوچا تھا میں نے اپنی بچی کے لیے، پر وہ سہراب نہ جانے عین وقت پر کہاں جا مرا۔ ان کی پسپائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ نکتہ بھی تھا، اگر وہ جو سامنے ہوتا تو شاید وہ کچھ ہمت ہی کر لیتی۔ مگر فکر مت کریں بھابھی بیگم، میرا ارسم واصلہ کو انشاءاللہ بہت خوش رکھے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ عارفہ کی بے پناہ نیک فطرت ہی تھی کہ جو شریفہ کی ایسی ناگوار باتیں بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود برداشت کر جاتی تھیں، وگرنہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو خیر وہ تو دیکھا جائے گا۔ شریفہ ان کی تسلی پر بے یقین سی بولی تھی، پر ابھی تو میں نے تم سے یہ کہنا تھا کہ مفتاح کو سمجھاؤ۔ عباد نے تو میری خوب ہی سبکی کروائی فرحی کے معاملے میں، پر یہ اگر فرحی سے چھوٹی مانوں کے لیے مان جائے تو اب بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ عباد اور واصلہ کی تو میں نہ کر سکی، کم از کم اس کی ہی اپنی مرضی سے کر لوں۔ وہ بولتے بولتے بے اختیار رو پڑی اور ان کے آنسوؤں کا رنگ پہلے کی طرح ملاوٹ زدہ نہیں بلکہ بالکل سچا تھا۔ عارفہ کو دکھ ہوا، چنانچہ انہیں تسلی دینے کی خاطر بولی، آپ بالکل فکر مت کریں بھابھی بیگم، میں مفتاح کو سمجھاؤں گی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ مما روسٹ آرڈر کریں۔ میں نے آرڈر کرنے کے لیے ابھی فون اٹھایا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے کوئی بھاری چیز گرنے کی آواز آنے پر میں مڑی اور جو دیکھا تو ہائے میرا شاہا، شہر کے مہنگے ترین ہسپتال کی راہداری میں کھڑی رینا، اپنے سامنے پریشان چہرہ لیے کھڑی بالی اور شونا کو رکت آمیزی سے بتاتے بتاتے ایک دم بلک اٹھی تھیں، اور ابھی تو اپنے لیے عیش ہی عیش اور راحت ہی راحت لکھتے رینا کو محض 3 برس ہی ہوئے تھے کہ اچانک اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، سب کے ساتھ بھلائی کی، پر پھر بھی پتہ نہیں کس حاسد کی نظر لگ گئی۔ وہ ہاتھ مل مل کر واویلا کر رہی تھی۔ بالی کو افسوس ہونے لگا، سو دلاسا دینے کی خاطر بولی، فکر نہ کرو نے، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا ہمارا بچہ۔ پر ایسے کیسے اچانک ہی گر پڑا؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں نے؟ کیا کہیں گے، MRI کروانے کا بولا ہے۔ جواب رینا کے بجائے ساتھ کھڑی ہما نے دیا تھا۔ رینا پھر رونے لگی، ایسا میرا شہزادہ، قابل رشک اٹھان والا بچہ، اب دیکھو کیسے اندر بے سدھ پڑا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، لوگ دور جا کر بھی کہاں پیچھا چھوڑتے ہیں۔ ہما آنکھیں گھما کر تندی سے بولی تھی، اور اس کا اشارہ کس جانب تھا؟ بھانپ تو بالی کے علاوہ شونا بھی گئی تھی، مگر دونوں ہی مصلحتاً کچھ نہ بولیں کہ صورت میں نقص امن کا شدید اندیشہ تھا۔ ان کی زندگیوں میں موجود امن کے نقص کا اللہ کی مار ہو اس پر جس نے میری اولاد کا برا چاہا ہے۔ رینا ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعائیں دینے لگی، اللہ پوچھے اسے برباد ہو جائے۔ اور بربادی کا سفر تو واقعی شروع ہو گیا تھا کہ یہ 3 برس یعنی کہ کسی کی بے آبروئی کے 1095 دن، بربادی کے 26,280 گھنٹے اور ذات کی تباہی کے 15,74,800 منٹ اس عدالت میں درج ہو چکے تھے کہ جہاں کوئی سفارش، رشوت یا چال بازی نہیں چلتی۔ بیٹا ایک بار تحمل سے سوچو، تھوڑی ضدی اور الگ مزاج کی ہی صحیح، پر وہ ماں ہیں تم لوگوں کی، جو انہیں بہتر لگتا ہے اسی حساب سے وہ تم لوگوں کے رشتے جوڑنا چاہتی ہیں۔ وہ مغرب کے بعد کا عمل تھا اور مفتاح نہ جانے کب سے لان میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا کہ تبھی عارفہ اس کے لیے چائے لیے پاس آ گئی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل موضوع کی جانب آ گئیں۔ پہلے تمہید باندھی اور اب خلوص دل سے باقاعدہ سمجھانے لگی تھیں۔ عباد نے تو بہت ہی زیادتیاں کر دی ہیں ان کے ساتھ، وہ افسوس سے کہہ رہی تھیں، بڑا بیٹا ہے وہ ان کا، اور دیکھ لو اس کی شادی میں شریک ہونا نصیب نہ ہوا انہیں، اور اب واصلہ، ایسے میں اگر تم ان کی بات مان جاؤ تو ان کا جلتا دل ذرا قرار پائے گا۔ آپ جانتی ہیں چچی بیگم کہ اگر موم اس وقت عباد بھائی کی بات مان جاتی تو ورا آج ہم سب کے درمیان ہوتی۔ ان کی پوری بات خاموشی سے سننے کے بعد وہ اچانک بولا تھا، کیا برائی تھی اس میں؟ بس یہی کہ وہ یتیم تھی اور موم کو ٹرک بھر کر جہیز لانے والی بہو درکار تھی۔ صرف اسی وجہ سے انہوں نے ورا کو رد کر دیا اور پھر کسی کے سمجھانے پر بھی نہیں مانی۔ یاد ہے نا آپ کو، دادی بیگم بھی یہی چاہتی تھی کہ ورا اور عباد بھائی کی شادی ہو جائے۔ ہاں مجھے سب یاد ہے بیٹا، وہ اس کی جذباتیت سے بھرا جانے والی آواز کا احساس کرتے ہوئے متانت سے بولی، مگر وہ سب گزر گیا، تم بس آج کا سوچو۔
وہ سب گزر ہی تو نہیں رہا چچی بیگم، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ وہ تو آج بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ موم نے اپنے حصے کا خسارہ اٹھاتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے اثرات ہم سب پر کیا ہوں گے۔ بچے، عارفہ رنجیدہ خاطر ہو گئیں۔ اتنی باریکی سے کون سوچتا ہے؟ نہیں سوچتا تو سوچنا چاہیے نا۔ وہ شریفہ سے شاکی تھا، یہ عارفہ جانتی تھی، پر وہ اس درجہ شاکی تھا، اس کا ادراک اب انہیں ہو رہا تھا۔ سو اس کا دل ماں کی طرف سے صاف کرنے کی خاطر پچکار کر بولیں، اگر انہوں نے نہیں چاہا تو چلو تم سوچ لو نا ان کے بارے میں، مان جاؤ میری بات، رکھ لو ماں کا دل رکھ کر اس مانو کی زندگی خراب کر دوں، وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ آخر آپ لوگ کیوں یہ زبردستی کے رشتے جوڑنے میں ہم وقت اتنے پرعزم رہتے ہیں؟ اور پھر ماں کا دل کیا بس اسی طرح رکھا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اتنے شوق اور محنت سے حاصل کی جانے والی اپنی ماس کام کی ڈگری لاکر میں رکھ دی ہے۔ ارے! عارفہ کے لیے یہ اطلاع خاصی حیران کن تھی، سو چونکتے ہوئے بے ساختہ پوچھ بیٹھی، وہ کیوں؟ وہ یوں کہ یہ زندگی صرف اس کی اور اس کی مرضی کی شادیوں ہی کا تو نام نہیں، وہ افسردہ مگر گمبھیر لہجے میں بولا، اسے گزرنے کے لیے معاشی جنگ لڑنا پڑتی ہے، اور جو اپنے گھرانے کی خاطر اب مجھے لڑنا ہوگی، سو میرے پاس اب خوابوں کو جینے کا وقت نہیں، اس لیے میں نے اب ڈیڈ کے شو روم جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میرے بچے، اس وقت ان سے وہ کلنڈرا سا مفتہ نہیں بلکہ اس گھرانے کا سربراہ مخاطب تھا۔ عارفہ اس تبدیلی پر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بے ساختہ رو پڑی۔ آج اگر بھائی ہوتے تو تمہیں دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے۔ وہ اگر ہوتے تو میں آج بھی وہی پرانا مفتہ ہوتا کہ جسے دیکھ کر ان کا خون کھولتا تھا۔ وہ چاہت سے ہنس دیا۔ خیر اب چھوڑیے یہ بات اور میرے بجائے موم کو سمجھایا کریں، ویسے میں نے دیکھ رکھی ہے مانو، وہ آخری کوشش کے تحت بولی۔ وہ اچھی بچی ہے۔ بے شک ہوگی، وہ بولا، مگر میں دراصل، وہ جھجکا، کسی اور سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ ارے اچھا؟ عارفہ دلچسپی سے بولی، کون ہے وہ؟ کون ہے وہ ایک سرسی بے بس سانس کھینچ کر بالآخر فیصلہ کن لہجے میں بولا، کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ میں اپنا رشتہ خود آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کیا مطلب؟ عارفہ الجھی۔ مطلب یہ چچی کہ میں رجا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہی تو رکھا تھا میں نے، پھر کہاں چلا گیا؟ مہرو بڑی دیر سے اپنے کمرے میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ دراز قامت، چوڑے شانے، کثرتی بازوؤں کا حامل مہرو، جس کا کسی زمانے میں پرگوش رہنے والا چہرہ اب اتنا متناسب اور پرکشش ہو چکا تھا کہ اگر وہ اپنے یونی کے دوستوں کو اپنی محض 6 برس پرانی تصاویر دکھاتا تو ان میں سے اکثریت اسے پہچاننے سے قاصر ہوتی، اور گوشہ یافیت میں مہرو کے علاوہ ان 6 برسوں میں اور کیا کچھ بدلا تھا؟ شاید ارسم اور واصلہ جو اب 2 سے 4 ہو چکے تھے، اور واصلہ پہلے والی واصلہ نہ رہی تھی، اور کچھ نہ کچھ بدلاؤ تو ظاہر ہے ارسم میں بھی آیا تھا۔ رجا اور مفتہ، خود سے یہ سوال کر کے مہرو خود سوچ میں پڑ گیا، پھر جو سر جھٹکا تو اسے تائی بیگم کا خیال آیا، اس کے بعد عارفہ کا۔ چونکہ ثبات ایک تغیر کو ہے، سو کچھ نہ کچھ تو یہ سب ہی میں رونما ہوا تھا، تو پھر وہ کیا تھا جو یہاں اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی بدل نہیں سکا تھا؟ اوہ، مل گیا! اس کی تلاش کمرے میں دھری پرانی الماری کے اندرونی دراز میں جا کر تمام ہوئی تھی۔ یہ وہی کیم تھا جو کئی سال قبل اس کے ماموں نے اسے جاپان سے لا کر دیا تھا، اور جو سنبھال کر رکھنے کی وجہ سے اس کے پاس اب تک موجود تھا۔ وہ ان دنوں پرانی ویڈیو کیسٹس میں موجود گھریلو تقریبات کی فلمیں سیڈیز پر منتقل کر رہا تھا کہ تبھی اسے اس کیم کا خیال آیا، اور یوں اب وہ اسے چالو کر کے دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، ناچیز کو ورا کہتے ہیں، بدر الورا، اور جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت گوشہ یافیت کے اس حسین و جمیل لان سے گزر کر اب گھر کے اندرونی حصے کی جانب رواں دواں ہیں، تاکہ آپ کو گوشہ یافیت میں بسنے والوں سے مسکراتے لبوں مگر نم آنکھوں سے ویڈیوز دیکھتے مہرو کے ذہن میں اچانک ہی جھماکا ہوا تھا۔ وہ رنج و الم، وہ تکلیف دہ غم، اور وہ احساس جو ورا کے نام سے جڑا تھا، یہاں اب تک تو نہیں بدل سکا، اور وہ خود نہ جانے اب کہاں ہوتی ہوگی۔ وہ رنجیدہ سے سوچ رہا تھا، اور گوشہ یافیت سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اسپتال کے کمرے میں بستر پر دراز ورا کی کہانی تاحال جاری تھی۔ 1 سال اس پر ادا کا بھوت سوار رہا۔ وہ نکاحت زدہ کرچی کرچی آواز میں بہت خاموشی سے اسے سنتے عیسیٰ سے مخاطب تھی، پھر وہ نیہا کی زلف کا اسیر ہو گیا۔ وہ مجھے میری اوقات جتانے کے لیے میرے سامنے ان سے محبت کے مظاہرے کرتا، اور جب اس کا جی چاہتا میرا شوہر بن جاتا۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی، میں مر جانا چاہتی تھی۔
اس لیے ایک روز خودکشی کا خیال آیا اور اس کے ساتھ اپنی امی کا بھی۔ وہ ایک ہچکی لے کر رو پڑی۔ کتنی مماثلت تھی نا ان کے اور میرے مقدر میں۔ ان کے نصیب میں بھی ایک بے وفا کا ساتھ لکھا تھا اور میرے بھی۔ انہوں نے اس بے وفائی کا بدلہ خود سے لیا، مگر نہیں۔ اس لمحے مجھے خیال آیا کہ میں کیوں اپنی زندگی کا خاتمہ کروں؟ مرنا تو اسے چاہیے۔ بس اسی سوچ کے تحت اس رات پھل کاٹنے والی تیز دھار چھری میں نے اپنے تکیے کے نیچے چھپا لی اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا لہجہ بڑبڑاہٹ نما ہو گیا، پر عیسیٰ وہ دم ساتھے اس کی اگلی بات کا منتظر تھا، اور صرف عیسیٰ ہی نہیں، اس وقت یہاں کوئی تیسرا بھی موجود تھا۔